على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائی اور دوست شیر کراچی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، اس کے ساتھ جناب عبدالوحید قریشی صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، سابق MPA بھی ہیں اور حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور صوبہ سندھ جماعت اسلامی کے امیر کے مشیر خصوصی ہیں. اس کے ساتھ حیدرآباد سے آئے ہوئے تمام ہمارے ذمہ داران یا مختلف انجمنوں کے آئے ہوئے وفود اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اور ہم یہاں پر اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنے کسی مفاد کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم تو کراچی بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کراچی ہم سب کا کراچی ہے، یہ کراچی پاکستان ہے، یہ کراچی سندھ ہے، اور ہمارا آپ کا کراچی انشاءاللہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں حقوق حاصل کر کے کراچیوں کا شہر، روشنیوں کا شہر بنے گا. میرے بھائیوں، اس تحریک کے اندر محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب نے 12 دن سے جو محنت کی ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے، جس محنت کا اور جس سفر کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی. میرے بھائیوں، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری تحریک کے حوالے سے مختلف چیزیں پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تعصب پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو نفرت کے لوگ ہیں یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ٹھنڈ میں یہاں بیٹھ کر کے، برسات میں بیٹھ کر کے، یہاں پر دن رات بیٹھ کر کے ان خیالات کو، ان کے ان عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، اور کراچی ایک ہے اور کراچی ایک رہے گا. یہاں پر لوگ ہمارے بینروں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بینر کیسے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ صاحب بینر لگا ہوا ہے کہ کراچی پہ قبضہ نامنظور. کراچی پہ کس نے قبضہ کیا؟ کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام میں جو اختیارات چھینے گئے ہیں، یہ در حقیقت کراچی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، ذرا ادھر بھی اس بینر کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ سندھ سبری شہر کے اختیار میں ہو، لہذا یہ آپ کا دھرنا کراچی کے لیے بھی ہے، لیکن کراچی سے لے کے کشمیر تک کے پورے سندھ کے لیے ہے. یہ الحمدللہ جماعت اسلامی اس غریب عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے، کون سا اختیار ہے، ہم نے اختیارات دے دیے ہیں. میں نے وہ قانون کو پڑھا تو حافظ صاحب بڑا تعجب ہوا کہ کیا اختیار ہے کہ صاحب شادی کے لیے جو نکاح ہوگا اس کی فیس وصول کرنے کی. جناب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. باقی جتنی بڑی ٹیکسیں ہیں وہ یا مرکز وصول کرے گا یا صوبہ وصول کرے گا. بھائی صوبہ ہمارا، محنت ہمارے لوگوں کی، اور پیسے جو ہیں وہ صوبے اور مرکز والے لے جائیں، یہ بلدیاتی قانون نامنظور. اور ہم حافظ صاحب کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے.
ہم یکجہتی کرتے ہیں کہ یہ کالا قانون چلنے نہیں دیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب بڑے اختیارات ہیں۔ کیا اختیار ہے؟ کہ تعلیم کھاتے کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ کیا اختیار ہے؟ صحت کھاتے کی رپورٹ پیش کی جائے گی شہر کے ناظم کو، سٹی ناظم کو۔ یہاں اختیار کیا ہوگا کہ صاحب نہ کھیلوں کی رپورٹ پیش کرے گا ایک محکمہ جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ تو بھائی رپورٹ کو کیا کریں گے؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا تو یہاں کے میئر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کر سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ رپورٹ تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اختیار چاہیے تاکہ ہم ان سب تعلیم کو بھی ٹھیک کریں، یہاں پر ہم جو ہے صحت کو بھی ٹھیک کریں، ہم جو ہے ایک ایک محکمے کو ٹھیک کریں گے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو نعمت اللہ خان کے دور کو دیکھ لو، یقین نہیں آئے تو عبدالستار افغانی کے دور کو دیکھ لو۔ یہاں ہمارا بچہ گواہی دے گا، اپنا مخالف سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا۔ لہذا ہم تو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اختیارات کس نے لیے ہیں؟ اس سندھ حکومت، نالائق حکومت نے لیے ہیں، جس نے ملک کے اندر، صوبے کے اندر امن و امان قائم نہیں کر سکی۔ یہاں پر عمر رباب کے 2-3 گھر کے آدمی قتل ہوئے، آج تک بیچاری کو انصاف نہیں ملا۔ یہاں صحافی عزیز میمن شہید ہوا، اس کو انصاف نہیں ملا۔ اجے کمار صحافی ہندو تھا، وہ قتل ہوا، اس کو انصاف نہیں ملا۔ میں کتنوں کے نام لوں؟ یہاں بے شمار اتنے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، ان کے بچے چیخ چلا رہے ہیں، لیکن انصاف کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو تم جب ان کو انصاف نہیں دے سکتے تو تم ہمارے کراچی کے اور سندھ کی کون سی خدمت کرو گے؟ اس لیے یہ کراچی کے لوگوں کو ہم کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیے جائے، انہوں نے اختیار لوٹ لیے ہیں، کالا قانون منظور کرا لیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تمہارا تو حال یہ ہے کہ یہاں گورکھ ہل کے نام سے سندھ کی مری ہے، یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، لیکن تم آج تک اس کو ڈیولپ نہیں کر سکی۔ آج تک تمہارا حال تو یہ ہے کہ شہروں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری ہوئے، لیکن تم سندھ کے شہروں میں چلے جاؤ، وہاں پر سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں، وہاں پر پانی گندا جو ہے روڈوں پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں کے شہری حقوق جو ہے پامال ہو رہے ہیں۔ لاڑکانے چلے جاؤ، سکر چلے جاؤ، حیدرآباد چلے جاؤ، میر پور خاص چلے جاؤ، دادو چلے جاؤ، گھوٹکی چلے جاؤ۔ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب ایک شہر بتائیں جس کے اندر تم لوگوں نے وہاں کے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہو، یا وہاں کے جو نظام کو آپ نے ٹھیک کیا۔ اور نہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے اور جناب ہمارے افغانی صاحب نے کر کے دکھایا تھا کہ کراچی کیسا شہر ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بلدیاتی قانون جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم تو عوام کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے، نیچے کے سطح پہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، تم تو اپنے اختیارات کے لیے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہو پیپلز پارٹی والوں، اور یہاں بلدیات کے انتخابات، بلدیات کے اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صبح ایک حکومت جو ہے وہ روتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے ہیں، اور ادھر جو ہے تم بلدیات کے فنڈز لے کے جا رہے ہو۔ یہ تو ہے معیار کیوں ہے؟ جیسے تمہارا حق ہے تم مرکز سے لینا چاہتے ہو، ہم یہ حق جو ہے اپنے صوبے سے لینا چاہتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے وہ سندھ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ جب مضبوط ہوگی جب وہاں کی بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا، اور بلدیاتی نظام ہمارا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ہم نے جو گھڑ نہیں لیا ہے۔ دستور پاکستان 1973 کے اندر
3 مقامات پہ. ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کس کو کہا جائے گا، وہاں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اور اس کے بعد بلدیاتی حکومت کا نام لکھا ہوا ہے. گویا یہ دستور کی ابتدا ہے کہ پاکستان کس کو کہا جائے گا. اس میں پہلا نام لکھا ہوا ہے وفاق، دوسرا نام لکھا ہوا ہے پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومت، اور تیسرا نام لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ. اور اسی طرح سے جو پالیسی والا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اور دفعہ 140 کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور حافظ صاحب نے اس کا کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ بھائی اس میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مالی خود مختاری ہوگی، پولیٹیکل خود مختاری ہوگی، اور اس کے اختیارات ہوں گے. میں پوچھتا ہوں کہ کالا قانون دستور کے خلاف ہے، ہم چلنے نہیں دیں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحب، یہ جو تم کہتے ہو کہ بھیا اسمبلی نے پاس کیا ہے، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اسمبلی نے پاس کیا ہے، تو یہ انہوں نے جو وہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو پیش کیا تھا تو اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو تم؟ لہذا جو بھی غلط بل آئے گا، جو بھی غلط بل حکومت پاس کرے گی، جو بھی غلط کام حکومت کرے گی، ہم اس کی مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ کالے قانون کو دفن کر دیں گے. میرے بھائیوں، میں حافظ صاحب سے کہتا ہوں کہ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، ذرا زور سے، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ. کالے قانون کو، کالا قانون، کالا قانون، کالا قانون، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.